عبد المطلب طواف کر رہے ہیں کہ یعنی کعبے کے جتنے بھی سردار آتے ہیں وہ آنے کے بعد کہتے ہیں اے عبد المطلب کیا آمنہ نے یعنی حضرت عبداللہ کا شوق منانا بند کر دیا ہے؟ عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب کے اندر کوئی بھی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو 1 سال تک شوق منایا جاتا تھا. اس شوق کے اندر نہ وہ نئے کپڑے پہن سکتی ہے، نہ وہ عطر لگا سکتی ہے، نہ وہ خوشبو لگا سکتی ہے. حضرات محترم تو سردار مکہ نے کہا تھا اے عبد المطلب کیا بات ہے کہ تمہاری بہو حضرت آمنہ نے عطر لگانا شروع کر دیا ہے، تمہارے بیٹے کے غم میں انہوں نے شوق کبھی نہیں منایا ہے. حضرات محترم اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلب کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے. حضرت عبد المطلب گھر آتے ہیں. حضرت عبد المطلب جب گھر آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی حضرت فاطمہ نے دیکھا، اپنے سرتاج کو دیکھا، اپنے شوہر کو دیکھا کہ چہرے پر یعنی غم کے آثار ہیں، چہرے پر پریشانی کا عالم ہے. حضرت فاطمہ پوچھنے لگتی ہے اے میرے شوہر نامدار کیا بات ہے؟ حضرات محترم حضرت عبد المطلب کہنے لگتے ہیں اے فاطمہ کیا سیدہ آمنہ نے میرے عبداللہ بیٹے کا غم منانا بند کر دیا ہے، شوق منانا بند کر دیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میرے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا تھا، میں بھی پوچھنے کے لیے جب گئی تو جب میں کیا دیکھتی ہوں حضرت سیدہ آمنہ کے فاطمے میں یعنی حضرت سیدہ آمنہ کے حجرے میں پہنچتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں جیسے میں نے ایک لفظ ہی نکالا تھا، آمنہ ہی کہا تھا، حضرت سیدہ آمنہ کے پیشانی سے ایک نور نکلا اور وہ نور میرے پیشانی میں ٹچ ہوا. جیسے ہی میرے پیشانی میں وہ نور لگتا ہے اس نور کے عالم میں میں ہوش زمین پر گر جاتی ہوں اور کہنے لگتی عبد المطلب جاؤ تم جا کر پوچھو. میں نہیں پوچھ سکتی، میرے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ سے پوچھ سکوں کہ تم عطر کیوں لگاتی ہو، تم خوشبو کیوں لگاتی ہو. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ چلو دونوں چلتے ہیں. حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی حضرت فاطمہ دونوں پہنچتے ہیں. میرا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت عبد المطلب جب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جب سیدہ آمنہ نے دیکھا کہ میرے سسر آ رہے ہیں، حضرت سیدہ آمنہ اٹھ کر استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور استقبال کے لیے جب کھڑی ہوتی ہے حضرت عبد المطلب نے پوچھا تھا اے بہو اے سیدہ آمنہ کیا تو نے میرے بیٹے کا غم منانا بند کر دیا ہے، میرے بیٹے کا شوق منانا بند کر دیا ہے؟ حضرات محترم اتنا کہنا تھا حضرت سیدہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، چیخ نکل جاتی ہے. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے اے ابا جان ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں جب سے عبداللہ گئے ہیں میں کبھی چین کی نیند نہیں سوئی ہوں. جب سے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ہے، جب سے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے، جب سے حضرت عبداللہ گئے ہیں میری زندگی میں ایک یعنی اجڑا چمن پیدا ہو گیا ہے. حضرات محترم پھر حضرت عبد المطلب کہنے لگتے ہیں اے سیدہ آمنہ تو پھر تمہارے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ حضرت سیدہ آمنہ گھر کے اندر جاتی ہے، تکیہ لے کر آتی ہے، حضرت عبد المطلب اپنے سسر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے اے میرے سسر اس تکیے کو سونگیے. جب اس تکیے کو سونگا تو مشک و عنبر سے زیادہ اس میں خوشبو آ رہی تھی. حضرات محترم اس کے بعد حضرت سیدہ آمنہ پردہ دوپٹہ لے کر آتی ہے کہ اس دوپٹے کو یعنی سونگیے، جو اس دوپٹے سے خوشبو آ رہی تھی. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے اے ابا جان یہ راز کی بات میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کو یہ بات بتاؤں، مگر اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے میں نے آج تک کوئی بھی خوشبو نہیں لگائی ہے. تو حضرت عبد المطلب کہنے لگتے ہیں کہ تیرے جسم سے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرات محترم حضرت سیدہ آمنہ نے کہا تھا کہ جب سے تمہارے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے پیٹ میں آئی ہے اس دن سے میرے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے. حضرات محترم کہنے کا مطلب یہ ہے 1 مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، 3 مہینے گزر جاتے ہیں، 4 مہینے گزر جاتے ہیں، 5 مہینے گزر جاتے ہیں. ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا اور کہتا تھا آمنہ تجھے مبارک ہو، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اے آمنہ تجھے مبارک ہو. ہر نبی ہر مہینے کوئی نہ کوئی یعنی مبارک بات دینے کے لیے آتا تھا. حضرات محترم حضرت عبد المطلب کہنے لگتے ہیں آج میری وہ دعا قبول ہو گئی جو میں کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگتا تھا. یا اللہ کوئی تو ایسا بھیج دے جو غریبوں مسکینوں کا رکھوالا ہو، کوئی تو ایسا بھیج دے جو غریبوں کا خیال رکھے، کوئی تو ایسا بھیج
دے جو مظلوموں کا خیال رکھ لے. حضرات محترم حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے سیدہ آمنہ ایسا لگتا ہے وہ دعا میری قبول ہو چکی ہے. حضرت سیدہ آمنہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ جب گھر کے اندر جاتی ہے تو یعنی مکان کچا تھا, یعنی مٹی کی دیواریں بنی ہوئی تھی, اور جس دن ایک دن پہلے حضرت سیدہ آمنہ نے جس دیوار پر ہاتھ رکھا تھا اس دیوار پہ تھوڑی سی مٹی لے کر آتی ہے, حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے. حضرت عبد المطلب سے کہتی ہے عبد المطلب اس مٹی کو سونگیے. جب اس مٹی کو سونگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں وہ خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ارے اس میں تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. حضرت فاطمہ نے حضور کی دادی نے کہا تھا کہ کل میں نے دیکھا تھا حضرت سیدہ آمنہ نے اس دیوار پر یعنی ہاتھ رکھا تھا. حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لا رہے ہیں اس سے پہلے کائنات یعنی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. حضرات محترم جنوں ان سب خوشی منا رہے ہیں, چرند پرند سب خوشی منا رہے ہیں, جانور ایک دوسرے میں مبارکباد دے رہے ہیں, آ کے حضور تشریف لا رہے ہیں, نبی تشریف لا رہے ہیں. حضرات محترم چرند پرند درند سب کے سب خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم تو حدیث کے ماننے والے ہیں, ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں, تو ہمیں آپ کو کتنا خوشی منانا چاہیے, کتنی مبارکباد حضور کو دینا چاہیے. مگر حضرات کچھ ایسے مسلمان ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ربیع الاول کا چاند نکلا, کل یعنی کب ختم ہو گیا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. حضرات محترم وہ منکر تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھی اور رسول کو گالیاں دی تھی اور کہا تھا کہ میلاد مصطفیٰ منانا شرک ہے. مگر حضرات محترم میلاد مصطفیٰ اللہ نے منایا ہے, میلاد مصطفیٰ صدیق اکبر نے بھی منایا ہے, میلاد مصطفیٰ عمر فاروق اعظم نے بھی منایا ہے, میلاد مصطفیٰ عثمان غنی نے بھی منایا ہے, میلاد مصطفیٰ حضرت سیدہ آمنہ نے مکہ کے اندر منایا تھا, میلاد مصطفیٰ حضرت عبد المطلب نے منایا تھا. حضرات محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے وقت میں جشن آمد رسول کے لیے اگر ایک درہم بھی یعنی خرچ کرتا ہے تو اللہ یعنی صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. مگر حضرات محترم کبھی ہمارے و آپ کا کبھی خیال نہیں آتا ہزاروں لاکھوں روپے اپنے بیٹے کی شادی میں اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کر دیتے ہو. ارے کبھی یہ بھی سوچا یہ جو ہم شادی کر رہے ہیں کس کے صدقے میں کر رہے ہیں, یہ بیٹی ملی ہے تو کس کے صدقے میں ملی ہے, یہ بیٹے ملے ہیں تو کس کے صدقے میں ملے ہیں. ارے سب رسول کے صدقے میں ملے ہیں, زمین بنی رسول کے صدقے, آسمان بنا رسول کے صدقے, جانور پیدا کیا رسول کے صدقے, انسانوں کو پیدا کیا رسول کے صدقے, سب رسول کے صدقے میں ملا ہے. حضرات محترم رسول کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی مگر اللہ کہتا ہے اے رسول کھاؤ تمہارے غلاموں کو تاکہ تمہارے غلاموں کو کھانا آ جائے, اے رسول پیو تاکہ تمہارے غلاموں کو پینا آ جائے, اے رسول ایسے چلو تاکہ تمہارے غلاموں کو چلنا آ جائے, اے رسول ایسے سو جیسے تاکہ تمہارے غلاموں کو سونا آ جائے. مگر حضرات محترم آج کا ہمارا ماحول ایسا ہے ہم رسول کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. میرے آقا کیسے چلتے تھے ہمیں پتہ نہیں, میرے آقا کیسے کھاتے تھے ہمیں پتہ نہیں, میرے آقا کیسے بولتے تھے ہمیں پتہ نہیں. آج ہمارا چلنا ہے تو دوسری قوم کی طرح, آج ہمارا پہننا ہے تو دوسری قوم کی طرح, آج ہمارا کھانا ہے تو دوسری قوم کی طرح, آج ہمارا چلنا ہے تو دوسری قوم کی طرح. حضرات محترم میرے آقا نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جو قوم جس کی مشابہت کرے گی وہی قوم اس کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا. حضرات محترم آج ہم کلمہ تو رسول کا پڑھتے ہیں یعنی حدیث تو رسول کی پڑھتے ہیں, حدیث رسول کی سنتے بھی ہیں, مگر حضرات ہمارے کام ایسے ہیں جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. اے مسلمانوں ذرا غور کرو, جشن آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی خوشی کا دن ہے. حضرات محترم مشہور عاشق رسول, محدث رسول, عاشق رسول امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 12 ربیع الاول کے دن میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا, کل قیامت کے روز میرے ساتھ میں وہ جنت میں جائے گا. حضرات محترم حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کا جس نے اہتمام کیا, میلاد مصطفیٰ میں جس نے خرچ کیا, حضرات محترم حضرت عمر فاروق اعظم کا بیان ہے کہ اس نے اسلام کو
को जिंदा किया। हजरात मोहतरम, कभी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन जो जश्न ईद मिलादुन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी करता है, मिलाद मुस्तफ़ा का एहतिमाम करता है, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि उसका खात्मा ईमान पर होगा, ईमान पर। ऐ लोगों, कितनी बड़ी दौलत मिल रही है मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में। अरे वो लोग तो मुनकिर हैं, वो लोग तो शिर्क का फतवा लगाते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाना शिर्क है, मिलाद नबी को पुकारना शिर्क है, नबी को पुकारना नहीं चाहिए, नबी से मदद नहीं मांगना चाहिए। अरे वो तो उन लोगों का अकीदा है। सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि सुन्नी जहां से भी पुकारता है वहीं से मेरे आका उसकी मदद फरमाते हैं। मोहतरम, हाँ, जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाअत पेला को सलाम। मगर हज़रात मोहतरम, कभी हमने यही नहीं सोचा कि हम जिसने आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने हमारे आप की